ابتدا ہے رب جل کی بابرکت نام سے کریم خان آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ کہتے ہیں صحت ہزار نعمت ہے، اور یہ کہاوت ہم سنتے رہتے ہیں، اور خاص کر جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی ہزار نعمت ہے۔ اور اب جب آپ تازہ بیماری سے صحت یاب ہوئے ہوں تو یقین کیجیے گا یہ جو زندگی ہے یہ بالکل جنت سے کم نہیں لگتی آپ کو۔ جب صحت مند ہوتے ہیں تو ہم شکر نہیں ادا کرتے۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر نفسا نفسی کا ایسا عالم ہے کہ جو زندگی کی رفتار ہے وہ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں اگر صحت کے معاملات میں، صحت کے شعبے میں ایسے احباب موجود ہوں جو آپ کو صحت کے ساتھ ساتھ ترغیب دیتے ہیں دین کی بھلائی کی، اور دین بھی آپ کو سکھاتے ہیں، اور جو ایک عقیدت ہوتا ہے ایک اللہ والوں کا، وہ آپ کو سکھاتے ہیں، تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے۔ تو ایسی شخصیت، روف شخصیت اٹک کے، اور بتاتا چلوں کہ ان کا جو تعلق ہے بیسیکلی دانتوں سے، جو ہم اتنی عظیم نعمت ہے جسے ہم کھاتے پیتے ہیں، دانتوں کے اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور اس کے علاوہ اپنا ایک سیٹ اپ ان کا اٹک میں ڈینٹل کے نام سے، تو جو مصروفیات ہیں وہ اسی کلینک سے، اسپتال سے منسلک ہیں، لیکن بات ہیں اور گفتگو کا مدعا ہے وہ ان کے سامنے رکھیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ اس وقت نہایت محترم شخصیت میرے ساتھ تشریف فرما ہے، جناب ڈاکٹر قاضی امجد حسین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر نام میں نے پورا لیا آپ کا؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے جی۔ باقی بات یہ ہے کہ میرا نام تو بہت لمبا ہے، میرے دوست کہتے ہیں دو آپ کا لائنوں میں نام آتا ہے، تو بس امجد ہی اگر کہہ دیں تو پھر بھی یعنی پہچان۔ سلامت رہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ تعلق اٹک شہر سے ہی ہے یا کسی دیہات سے ہے؟ ہمارے ویسے آبا و اجداد سارے علاقہ چھچ سے ہیں جی، شمس آباد ہمارا گاؤں ہے، لیکن ہماری پیدائش جو ہے اٹک شہر میں ہی ہوئی ہے، اس واسطے سے ہم اٹک کے ہی سمجھیں۔ شروع سے تعلیم کا جو نسبت ہے، معاملات سارے شہر سے ہی؟ جی الحمدللہ، میں نے یہاں سے ہی بس پڑھا، پرائمری اسکول میں، یہیں مارکیٹ اسکول ہوتی تھی ہمارے یہاں کے قریب، پھر اس کے بعد یہاں سیکنڈری پائلٹ اسکول میں پڑھا، پھر ڈگری کالج میں پڑھا، اس طرح جی اس طرح۔ نہایت خوش قسمتی کی بات ہے، تقریباً جتنی شخصیات سے میری بات ہو رہی ہے انہوں نے اٹک شہر میں ہی ڈگری کالج سے اور یہاں کے یونیورسٹی ہے یہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور ماشاءاللہ بہت اچھے وہ کام کر رہے ہیں، بہت اچھے اعلیٰ شعبوں سے وہ وابستہ ہیں۔ یہ نہایت خوشی کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو اٹک کا تعلیمی معیار ہے وہ بہتر ہے، اس سے یہ نظر آتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس شعبے کی طرف پہلے سے پلان تھا آنے کا، یعنی کہ دانتوں کے ڈاکٹر اسپیشلسٹ بننا، یا اتفاقاً آپ اس میں آ گئے؟ دراصل بات یہ ہے کہ میرا جو شعبہ ہے وہ علوم دینیہ تھا، ٹھیک ہے، میں درس نظامی وغیرہ حدیث شریف، دور حدیث اپنے والد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ قاضی انور الحق رحمۃ اللہ علیہ سے کیا۔ تو جب میٹرک کا امتحان ہوا تو میرے بڑے اچھے نمبر تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے نا آپ ساتھ ساتھ جو ہے ڈاکٹر بنائیں، کئی احباب نے مشورہ دیا، تو والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، پھر آپ جو ہے FSC وغیرہ کرو سائنس کے ساتھ۔ تو جب سائنس میں میرے بہترین نمبر جس وقت آ گئے FSC میں، تو پھر میں نے اپلائی کیا، تو میرا داخلہ ہوا MBBS میں بہاولپور میڈیکل کالج، ٹھیک ہے جی، اور ادھر سے میرا داخلہ ہوا ملتان نشتر میڈیکل کالج، ادھر BDS میں تھا ادھر MBBS میں تھا۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے، یعنی مجھے اب دونوں چانسز میرے پاس تھے کہ اب میں یہ کروں یا میں یہ کروں، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رہنمائی ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے تھا کہ جو مجھے ملتان کے لیے جب کال لیٹر آیا تو اس ٹکٹ کے اوپر حضور شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کا فوٹو مبارک تھا۔ اچھا، تو میرا دل چونکہ شروع سے اولیاء کاملین کی طرف کھینچتا ہے اور ملتان شریف کا حوالہ تھا، تو بس پھر میرے دل میں کھنچاؤ ایسے ہوا، میں نے کہا بس میں نے BDS کی طرف جانا ہے، کوئی ایسا اشارہ ہے۔ الحمدللہ علی ذالک، پھر میں وہاں گیا جب ملتان شریف کے اندر، تو وہاں کا سوز و گداز وہ میری روح کو جو ہے بہت بھایا، اور میری پہلی حاضری جب میں وہاں گیا تو آپ کے قدم عین شریف پہ ہوئی، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ ہم نے اپنا جو یہ میڈیکل کا اور ڈینٹسٹ کا جو سفر ہے اس کا آغاز کیا، اور الحمدللہ علی ذالک اس میں بڑا مطمئن ہوں
کہ شکر الحمدللہ. پھر اس کے بعد جس وقت حقیقتیں واہ ہوتی ہیں کہ سب سے زیادہ میرے آقا کریم نے جو صحت کے متعلق زور دیا ہے وہ منہ کی صفائی اور منہ کی بیماریوں کے متعلق ہے. اور جی ہاں, اس شعبے میں آ کے پھر بس یہ میں سمجھتا ہوں ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز انسان کے مقدر کی جاتی ہے تو ایک اشارہ ہو جاتا ہے, وہی آپ ادھر چلے. جی, میں اس کے اوپر آؤں گا میں باقاعدہ طور پر دانتوں کے حوالے سے. کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ اب آغاز جب وہاں میڈیکل کا آپ کا ہو گیا, والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو وہ حکم دیا یا آپ کو مشورہ دیا؟ نہیں, والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب میں نے وہ کر لیا تھا تو آپ کی وفات ہو گئی تھی, تو اس کے بعد مجھے کال لیٹر آئے تھے. جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے ہمارا ایمان ایک برزخی زندگی ہوتی ہے, تو آپ کی خوشنودی کے لیے, آپ کی روح کی خوشنودی کے لیے یہ سارا سفر جاری ہے الحمدللہ, اور اب تک جو ہے کر رہے ہیں. نہایت خوش قسمتی کی بات ہے, اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے کہ جو والدین ہیں ان کے مشاورت سے یا ان کے حکم سے اگر کوئی کام کیا جائے, بظاہر آپ کو اس میں نقصان نظر آ رہا ہوگا, لیکن اگر والدین کا حکم ہے تو اللہ پاک اس کے اندر ضرور خیر ڈالیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو سیٹ اپ ہے یہ کب سے شروع کیا آپ نے یہاں سے؟ یہاں میں نے اٹک میں باقاعدہ پرائیویٹ پریکٹس جو ہے نا 92 سے سٹارٹ کی ہے. یہ 92 سے, اس سے پہلے میں ملتان کے اندر کرتا تھا جی, تو پرانا شجاع آباد روڈ کے اوپر میرا کلینک تھا جی, تو میرے بالکل سامنے مدرسہ عربیہ اکاظمیہ تھا, تو الحمدللہ دین سے بھی نسبت رہی, اور پھر ساتھ جو ہے وہاں پھر نشتر میڈیکل کالج میں الحمدللہ میں وہاں پڑھاتا بھی رہا تھوڑا عرصہ. تو ایز اے اعزازی انہوں نے مجھے مہربانی فرمائی تھی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بس کوئی سیکھنے اور سکھانے کے متعلق دونوں شعبوں سے جو ہے میرا تعلق رہا ہے. جی ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب, ایک خاص بات جو میں یہاں دیکھتا ہوں, اکثر محسوس بھی کرتا ہوں, ہمارے اٹک کے خاص کر سیاسی جو شخصیات ہیں وہ بھی ماشاءاللہ وہ بھی آتے ہیں. کئی دفعہ تو میں نے اپنی نظروں سے بھی دیکھا, بعض دفعہ آپ کی جو ماشاءاللہ علمی قابلیت ہے, اکثر اوقات میں آپ کو تصاویر پہ دیکھتا ہوں, سوشل میڈیا پر آپ سے ملاقات رہتی ہے. کیا محسوس کرتے ہیں, موجودہ سیاسی حالات کو کس تناظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ نظام مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہے. جب تک ہم اس مرکز سے دور رہیں گے بے چینیاں رہیں گی. اب ہم اس حالت کے اندر, بے چینی کی حالت میں, ہم نے انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ آپ شخصیت کے مطابق کریں انتخاب. تو جو آپ کو اچھی شخصیت لگے, جو معاشرے میں ایسی ہو جس نے کچھ کام کیے ہوں, یہ جو دلیر ہو, جرت والا ہو, جس نے کام کیے ہوں, تو ظاہری بات ہے قدرتی طور پہ. لیکن بحیثیت ڈاکٹر ہم سیاسی انکلینیشن نہیں کرتے, کیونکہ میرے سارے مریضوں میں سارے ہیں الحمدللہ احباب ہیں. تو ہمارا سیاسی یہاں پہ الحمدللہ اٹک کے جتنے سیاستدان ہیں ان کی اپنی جو پرسنل ہے نا جی, میں سمجھتا ہوں انتہائی شرافت ہے جی, اچھی شخصیات ہیں. سیاسی لحاظ سے آپ کی مخالفت ہو سکتی ہے, میرے لیے شخصیت کے لحاظ سے نہیں ہو سکتی. بہت اچھا میسج. میں چاہ یہی رہا تھا کہ الفاظ یہ ادا کر لیں, اور ڈاکٹر صاحب کی جو شخصیت ہے اس کو دیکھ کے کافی لوگ اپنی زندگی کو سنوار رہے ہیں. ان کو دیکھ کے ظاہر بات ہے جب آپ کا تعلق صحت سے ہو, ایک اہم شعبہ ہے, اور اس کے بعد آپ کا تعلق دین سے بھی جڑا ہوا ہو, شخصیت کا اثر ہوتا ہے, زبان کا اثر بھی ہوتا ہے, اور حق بات کا تو ویسے ہی اثر ہوتا ہے. دانتوں کی تو کافی ساری بیماریاں ہیں, اندازاً کتنی ہیں؟ دیکھیں جی, یہ لامحدود ہیں. آج کل اورل پیتھالوجی ہماری کتاب ہے, اگر آپ اس کے اندر پڑھیں تو کبھی ہم نے گنتی نہیں کی, لیکن ہم کہہ سکتے ہیں بے شمار بیماریاں ہیں, اور آئے دن جو ہیں بڑھتی جا رہی ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جنرل بیماریوں کے اندر اب کرونا وائرس ابھی جو ہے نیا آیا, حالانکہ کرونا وائرس بیسیکلی تو زکام کا ہوتا ہے, تو یہ یوں چلتا گیا, اس کے اندر ویرائٹیز آتی گئیں. اسی طریقے سے دانتوں کی بیماریوں کے اندر بھی آپ بے شمار بیماریاں ہیں جو اورل میڈیسن کے اندر مزید سے مزید بڑھتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, سرجریز کے اندر اور زیادہ کمپلیکیشن, بعض دفعہ ایسی چیزیں آتی ہیں. اور اللہ کریم نے انسان کی جو فطرت کے اندر تحقیق رکھی ہے نا جی, اس کی وجہ سے مزید جو ہے نا یہ گتھیاں جو ہیں سلجھتی جا رہی ہیں جی. اب مثلا آگے تھا جناب والا کہ دانت نکل گیا, اب وہ ایسے سیلز نکال رہے ہیں, سٹیم سیلز, تاکہ دوبارہ قدرتی دانت پیدا ہو جائے. تو تحقیق کے میدان جاری ہیں جی, اور یہ آپ بیماریوں کا بھی کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ, ہر بیماری کے لیے میرے رب نے شفا پیدا کی ہوئی ہے, بس اس تک پہنچنے کی دیر ہے جس کے مقدم میں رب نے شفا رکھی ہے.
آپ نے ذکر کیا ابھی کتاب کا، میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا. آپ نے دانتوں کے حوالے سے کتاب خود لکھی، تحریر کی، کافی احباب کے ہاتھوں میں بھی وہ میں نے دیکھی، بدقسمتی سے میرے ہاتھ میں نہیں آئی. یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ مطلب صحت کے متعلق آپ مطلب کہ ایک ڈاکٹر ہیں، اور پھر روحانی سلسلہ بھی آپ کا چلتا ہے، لکھنے کا جو شرف ہے وہ کیسے حاصل فرمایا، یہ ذرا بتا دیجیے. پہلی بات تو یہ آپ نے سوال کے اندر ایک گلہ بھی کر دیا، انشاءاللہ آج آپ کو کتاب مل جائے گی جی. تو باقی جناب والا جو دوسری بات ہے جہاں تک لکھنے لکھانے کا، اصل میں نا یہ میں سمجھتا ہوں ہیریڈیٹری بھی ہوتا ہے، موروثی بھی ہوتا ہے. جی میرے پردادا جی نے ایک کتاب لکھی تھی، تو جو اس وقت بھی ملتی ہے، وہ مخطوطات میں سے، یعنی جو قلمی لکھی ہوئی. اس کے بعد میرے جو دادا جی ہیں حضرت قاضی غلام جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 50 سے زیادہ کتب لکھی ہیں جی. پھر جو میرے نانا تھے ان کی بے شمار کتب ہیں، اور آپ حضور قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں. پھر جو میرے والد صاحب ہیں ان کی بے شمار کتابیں ہیں، میرے چچا جی محترم ہیں ان کی بے شمار کتابیں ہیں، میرے بھائی جان ہیں ان کی بے شمار کتابیں، ایون میرے جو بھتیجے ہیں انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی. اس طرح بس اس میں ایک حصہ ڈالنا ہوتا ہے. تو شروع سے ہی میری ایک انکلینیشن ہے کہ میں لکھوں، تو لکھنے سے ہی ہوتا ہے، ذہنی سکون ہوتا ہے. آج کل بھی الحمدللہ ہم اسی سلسلے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ کام جاری ہے جی. تو جس وقت آپ سب سے بہترین بندہ وہ ہوتا ہے جو علم سیکھے اور سکھائے. آپ اگر اپنے تک محدود رکھ کے نا جی کریم خان رہ جاتے ہیں نا، تو میرا خیال ہے آپ جو ہے نا بہت بڑا ظلم کرتے ہیں. آپ اپنے شاگرد پیدا کریں جن کو آپ اپنی صلاحیتیں جو جہاں تک پہنچے سکھائیں، اور یہ سوچ کر کہ یہ آپ کے پاس میرے رب نے امانت دی ہے، اس کو آپ نے شفٹ کرنا ہے. خواہ آپ نے کتابوں کے ذریعے کر دیا، خواہ آپ نے عملی طور پہ اس کو سکھا دیا، یہی سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے. اور دنیا میں کیا لے کے جانا ہے جی بات؟ بے شک ایسا ہی ہے، یہی صدقہ جاریہ ہے، یہی رہ جانا ہے. بہت اچھی گفتگو کی آپ نے. ایک نعتیہ مجموعہ آپ نے تحفہ کیا تھا، الحمدللہ بڑا اس سے مستفید ہوا ہوں. کتنے نعتیہ مجموعہ ابھی تک تحریر کر چکے ہیں؟ ابھی تو ایک میرا مجموعہ جو ہے یہ شائع ہو چکا ہے، اور ایک مزید ابھی آنا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آدمی ایک خاص کیفیت میں ہوتا ہے جی، تو جو ذہن میں آتی ہے حضور کے در کی غلامی ہے جی. جیسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آ جائیں جی. وہ جب میں نے لکھا تو مجھے دوست کہتے ہیں کہ تمہاری شاعری میں نا یہ قافیہ ردیف صحیح نہیں. میں نے کہا قافیے کو چھوڑو، دل کافی ہونا چاہیے حضور کے لیے. بات یہ ہے کہ آپ اس کو مت دیکھو، آپ دیکھو کہ میں نے بیان کیا کیا، میں نے کہا کیا. ٹھیک ہے نا جی. اور ایک سب سے بڑی بات ہے کریمان جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے نا جس وقت ایک دفعہ ایک نعت لکھی نا، تو ایک میرے دوست آ گئے، تو میں ان کو بتانے لگا کہ میں نے یہ نعت لکھی. ہوا یہ کہ اسی وقت نہ صوفیاء یہ اس کیفیت کو سمجھتے ہیں. ہم تو صوفیاء کے غلام ہیں، نہ صوفی نہ ادھر نہ ادھر جناب. بس یہ تو ایک کیفیت ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں قبض کی کیفیت ہو جانا، یعنی آپ کے نا انٹرنلی آپ کو ایسی گھبراہٹ تنگی سی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں نے اس کو بتایا تو ایک ایسی کیفیت ہوئی کریم خان، میں سمجھنے لگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو پوری جس کی تعریف خدا کرے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ تم نے کیا ایک نعت لکھی اور بتا رہے میں نے یہ لکھا، میں نے یہ لکھا، میں نے یہ لکھا، یہ کون سی بات ہے؟ اور تم جناب والا اتنا اترا رہے ہو، یعنی جیسے تم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے. حالانکہ یہ تو کوئی بھی نہیں، اتنے بڑے بڑے شہنشاہ گزرے ہیں نعتوں کے، اور تم نے کیا کیا. تو اچانک نہ میں خفا ہو گیا. میں ادھر سے گھر گیا تو میری طبیعت خراب سی تھی، تو مجھے مسز کہتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کھانے پہ دل نہیں آج کر رہا. میں اوپر چلا گیا لائبریری میں. اچانک نا حضور قبلہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب نصیر کی میرے سامنے تصویر پڑی تھی. تو میں نے دیکھا تو بس اچانک جو ہے نا یہ قبض جو ہے نا بست میں تبدیل ہوا، یعنی طبیعت کھلی. اور ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا کہ تم نے BDS کیا، چھوٹے موٹے کورسز کیے، باہر بورڈوں پہ بڑا بڑا لکھ کے لکھاتے ہو، اور حضور کی نعت لکھنا یہ کم ڈگری ہے جو تمہیں ملی ہے. اور اگر تم نے ظاہر کیا ہے تو قرآن کو حکم ہے فاما بنعمت ربک فحدث، اللہ کی نعمت کو ظاہر کرو. اس نعمت کو کم سمجھتے ہو جو تم پریشان ہو گئے ہو. بس وہیں پہ میرا دل خوش ہو گیا جناب والا. پھر میں نے کہا ماشاءاللہ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اپنی ڈگری میں پہلے لکھوں گا مدح خان مصطفیٰ، کہ حضور کا جناب میں میرے منہ میں بس یہی ہے، زبان ہے ان کے لیے. الحمدللہ.
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। कुछ अशार, कुछ याद है आपको किताब से या किसी का? बेशुमार यादें हैं असल कुछ में। फरमा लेना। हाँ जी, मैंने एक लिखा कि इसे कफन कहूँ अमजद या एहराम कहूँ ज़ोकन। देखिए ना, एहराम में भी तो चादरें ही होती हैं, तो इसमें भी सफ़ेद चादर है। मैं कहता हूँ इसे कफन कहूँ अमजद या एहराम कहूँ ज़ोकन, है कब्र में ये नीयत दीदार को जाना है। हुजूर के दीदार नसीब होगा। हम काबे में इसलिए कपड़े पहन के हुर्मत वाले जाते हैं कि काबा शाइरुल्लाह में से अल्लाह का घर है, ताकि वहाँ आप सफ़ेद लिबास पहन के जाएं। और जब हुजूर की ज़ियारत होगी तो फिर क्या शान होगी। तो मुसलमान तो जाता ही इसलिए है ना कि मर के पहुंचा हूँ यहाँ मैं इस दिल रुबा के वास्ते। हुजूर के लिए ही मरना हमारा है, हुजूर के लिए जीना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नियत, एक तो शेर में ऐसे मैंने ज़ोकन ऐसे बयान किया, ठीक है ना जी। इस तरह पहला मेरा था कि मैं कुछ भी नहीं, ये तो सब उनकी अताएं हैं, हर हाल में हूँ मैं खुश, आका की अताएं हैं, ठीक है जी। इस तरह मैंने इसकी बहर में लिखा था काफी। अब इसकी निगाहों में कौन समाए नसीर, इसकी तो निगाहों में आका की अदाएं हैं। हुजूर की अदाओं के बाद किसकी जाए, ठीक है ना जी। तो बस इस तरह के अशार हैं जी, जो टूटे फूटे, कोई इधर से कोई इधर। अल्लाह कबूल फरमाए जी, अल्लाह कबूल फरमाए। अज्जाना अल्लाह कबूल फरमाए। और आपकी जो काविश है, अल्लाह पाक से दुआ है कि इसमें मज़ीद निखार आए, इसमें मज़ीद खूबसूरती आए, और आपका जो हाफ़ज़ा है माशाल्लाह मज़ीद अच्छा हो, बेहतर हो, इसके लिए और इस काम के लिए अल्लाह आपको कबूल फरमाए। नाज़रीन, सिलसिला कुछ यूँ है, गुफ्तगू का मद्दा ये था कि डॉक्टर साहब से सेहत के हवाले से भी बातचीत हो जाए, और ख़ासकर जो इनका एक रूहानी सिलसिला है उसका ज़िक्र भी आ जाए। गुफ्तगू का जो टाइम होता है हमारे पास नहायत मुख्तसर होता है। दिल तो नहीं करता कि डॉक्टर साहब से उठ के चले जाएं, लेकिन जो मजबूरी है वो ये है कि इस वक्त हम क्लिनिक में मौजूद हैं और कुछ मरीज़ इंतज़ार भी कर रहे होंगे, तो ये भी मुनासिब नहीं कि ज़्यादा हम वक्त लें। आखिर में डॉक्टर साहब, नौजवान नस्ल के लिए कोई पैगाम, और अटक डायरी टीवी के शीशे पे कोई पैगाम? बस ये सबसे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह करीम खान, जो आप लोग ये एक जिहाद कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे मैसेजेस, अच्छे अच्छे लोगों के आप कर रहे हैं। हम जैसे निकम्मे लोगों को भी आपने इस काबिल समझा। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तों से सरफराज फरमाए। नौजवान जितने हैं हमारे बच्चों की जगह हैं, बस आजकल उनके लिए अहम पैगाम है कि इस वक्त जितनी भी सेहूनी ताकतें, गैर मुस्लिम ताकतें, मिल्लत कुफ्र जो है मुस्लिम कौम के अंदर से गैरत ईमानी को छीनने की कोशिश कर रहा है। हुजूर की तौहीन से क्या मिलेगा जी, लेकिन उन्होंने की वो सिर्फ आप मुस्लिम उम्मा का एक दर्द देखना चाहते हैं कि इनके अंदर कितना अभी तक हुजूर की मोहब्बत बाकी है। तो क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इश्क मुहम्मद से उजाला कर दे। बस ये पैदा हो, इंशाअल्लाह नज़रों में हया होगा, हर रिश्ते की पहचान होगी जी, मुआशरे में हुजूर की सुन्नतों का हया होगा। इसी में हमारी कामयाबी है, और इसी के अंदर मेरे रब ने दुनिया और दीन और कब्र हशर की कामयाबियाँ लिखी हुई हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ा और क्या पैगाम। यही हमारा पैगाम है जो हमारे अकाबरीन ने दिया है, जो हमारे सहाबा ने दिया है, हुजूर के अहले बैत अतहार ने दिया है। मेरे आका करीम ने उन वादियों के अंदर पत्थर खा के भी यही पैगाम पहुँचाया है, वह उसी के लिए अहया के लिए काम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने मुख्तसर वक्त में काम के दौरान आपने मुझे वक्त दिया, और देखने वालों के लिए खुसूसी गुफ्तगू की मैं आपका निहायत मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया करीम खान। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला आपको जवानी नसीब करे। आप हमारा फ़ख्र हो। आपसे आपने सुना माशाल्लाह, आप एक ऐसे इलाके से पसमानदा, यहाँ मैंने ऐसे उन बंदों को देखा और उनमें से यकीन करो आप, अल्लाह करीम ने आपको एक हीरा बनाया हुआ है। आप अपनी सलाहियतों से अटक की पहचान हो, इसको पहचान कराओ। हुब्बुल वतनी के अंदर आपने जो जनाब नगमात पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बहुत ज़्यादा मकबूलियत हुई है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद शोहरत की बुलंदियों पर ले जाए, साथ साथ हुजूर के इश्क व मोहब्बत से आपका सीना मदीना बनाई रखे। बिस्मिल्लाह जनाब। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे दिलों में आजिज़ी व इनकिसारी पैदा हो, वो इनकिसारी जो गुरूर को तोड़ती है, गुरूर को मारती है। जब तक हमारे दिलों में
وہ رحم کا مادہ نہیں آتا اور اس کو ہم ظاہر نہیں کرتے. جو بے سکونی کی زندگی ہے اور جو نفس نفسی کا عالم ہے یہ ختم نہیں ہوگا. اپنے میزبان کریم خان کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ایس او پیز کے حوالے سے میں آپ کو بات بتاؤں کہ کورونا ایس او پیز کے لیے خاص کر احتیاط کریں. ماسک جہاں بھی بازار میں جائیں یا کہیں آپ کہیں ملنے جاتے ہیں کس سے بھی تو ایس او پیز کا خیال رکھیں. اس میں آپ کی بہتری ہے, ہم آپ کے بہتری چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.